السلام علیکم ناظرین، آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 88 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں۔ غلف یعنی وہ غلاف میں ہیں۔ مطلب یہ تھا ان کے کہنے کا کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، ہم دین حق پر ہیں، اور جو آدمی دین حق پر ہو اس کا قلب و نظر محفوظ ہوتا ہے، اس لیے غیر مذہب ہم پر اثر نہیں کرتا۔ دراصل اسلام کے انکار کی وہ یہ وجہ بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندوبست ہے، یا خود ہم اپنے مجاہدے اپنی محنت سے اس درجے تک پہنچے ہیں کہ اب ہمارے دل محفوظ ہیں اور اس میں قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ان پر مار ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ یعنی یہ دل محفوظ نہیں ہے کہ یہ دین حق پر قائم ہو، بلکہ کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر لعنت کر دی ہے، جس کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ مہر سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں اس شبے کا جواب بھی ہو گیا جو کوئی یہ سمجھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی دل پر مہر لگا دی اور دل پر تالا لگا دیا تو کسی کا کیا قصور ہے۔ اس کا جواب قرآن مجید کے انہی الفاظ میں موجود ہے، لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب۔ یعنی آدمی اپنے آپ کو اس مہر کا اور اس مار کا، اس لعنت کا مستحق خود بناتا ہے اپنے اختیار سے، تو اس میں اس آدمی کو بے قصور یا مجبور نہیں سمجھا جا سکتا جس پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہو، بلکہ اس کے اختیار کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو یہ لوگ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ کم ایمان لانے کا معنی یہ کہ بہت کم وہ چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے اور یہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو یہود کے دین اور اسلام میں مشترک ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل ہونا، آخرت کا قائل ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننا، تورات کو ماننا اور جنت جہنم کو ماننا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام اور یہودیت میں مشترک ہیں، تو یہ ان پر ایمان لاتے ہیں، اور باقی جو اکثر چیزیں ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہے، ان کی کتاب انجیل ہے، اور اسی طرح حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت آپ کی کتاب اور آپ کی شریعت ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس آیت میں ایمان لغوی معنوں میں بولا گیا ہے، شرعی معنوں میں نہیں بولا گیا۔ مطلب بات کا یہ ہے کہ ایمان کے لفظی معنی ہے ماننا، تو یہ لوگ بہت کم چیزوں کو مانتے ہیں، اور ایمان کا شرعی معنی ہے ان تمام چیزوں کو ماننا جن کو ماننا ضروری ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو یہ لغت کے اعتبار سے کچھ چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، شرعاً یہ مومن نہیں ہے اور ان کا ایمان نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید عرب کے محاورے پر اترا ہے، لہٰذا اس کی آیتوں میں کے الفاظ سے جو بعض لوگوں کو اشکالات ہو جایا کرتے ہیں اور ان کے جوابات کی وہ لمبی چوڑی تگودوں کرتے ہیں، یہ موٹا سا اصول اور سامنے رکھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید منطق و فلسفہ کے اصول پر نہیں اترا، قرآن مجید عرب کے محاورے پر اترا ہے، اور اہل زبان اس کو جیسے سمجھتے تھے یہ ویسے اترا ہے۔ تو یہ ایمان کا معنی یہاں پر یعنی ماننا ہے کہ کم چیزوں کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ قلیل مومن ہو گئے، تھوڑے مومن ہو گئے اور پورے مومن نہ ہوئے، گویا ایمان کچھ درجے میں تو رہا۔ جو شرعی ایمان ہے وہ ذرا بھی نہیں رہتا۔ اگر آدمی ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے، ضروریات دین اصطلاح ہے، اس کا معنی یہ کہ وہ تمام چیزیں جن کو لے کر آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور دین کے ان چیزوں کو لے کر آئے تھے، ان چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار
بھی آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور آدمی کافر ہو جاتا ہے. جس طرح مثلا نماز ہے، نماز کوئی عقیدہ نہیں ہے، نماز ایک عمل ہے، زکوٰۃ ایک عمل ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نماز اسلام میں نہیں ہے یا کہے زکوٰۃ اسلام میں نہیں ہے تو وہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا، اگرچہ نماز اور زکوٰۃ عمل ہے، عقیدہ نہیں ہے. یہ ضروریات دین ہیں. یہ تو وہ تمام یہ وہ چیزیں ہیں جن کا دین بطور دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پیش کیا، اور آپ کا پیش کرنا قطعی طور پر ثابت ہے ان چیزوں کو. یہاں یہ اصول بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اہل قبلہ سے مراد، اہل قبلہ ایک اصطلاح ہے شریعت کی، اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو تمام ضروریات دین پر ایمان رکھیں. اہل قبلہ کے لفظ سے کسی کو شبہ نہ ہو جائے. یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ قادیانی چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ ہیں، قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اہل قبلہ کی تکفیر درست نہیں. اور دوسرا یہ کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ان میں ختم نبوت کا ذکر کہاں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو بات سمجھ لینی چاہیے، کسی مسلمان کو اس میں خلجان نہ ہو کہ اسلام کے بنیادی عقائد بلا شبہ یہی ہیں، لیکن ضروریات دین سب کو ماننا ضروری ہے. جس آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز کو بطور دین پیش کیا، ثابت ہے، تو اب اس چیز کا اگر وہ انکار کرتا ہے، وہ بنیادی عقیدہ ہو یا وہ نہ ہو، یا وہ فرعی عقیدہ ہو یا وہ کوئی عمل ہو، اس کے انکار سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ناظرین، یہ آیت نمبر 88 تھی. انشاءاللہ ہمارا سلسلہ جاری ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اللہ حافظ. فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.